میں اس کی پسند تھی جس نے ہر رسم، ہر رشتے سے لے کر مجھے اپنا بنایا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ جب شادی محبت سے ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس کے گھر میں محبت سے زیادہ نفرت کا طعنہ ملتا ہے۔ وہ مجھے خوشی سے اپنے گھر میں لایا، لیکن جیسے ہی دروازہ بند ہوا میری زندگی کا سکون بھی بند ہو گیا۔ میں ہر دن صبح جلدی اٹھتی ہوں، اس کے ماں باپ کے لیے روٹی بناتی ہوں، ہر کام میں اپنی طرف سے بہترین کوشش کرتی ہوں، لیکن پھر بھی ہر دن ایک نیا طعنہ سننے کو ملتا ہے، تم میرے بیٹے سے بڑی لگتی ہو۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر پسند کیا تمہیں، ہمارے خاندانوں کی تو کبھی چوائس ایسی نہیں تھی۔ اس گھر میں تمہارا رواج نہیں چلے گا۔ میں اکثر سوچتی ہوں کیا صرف یہ میری خطا ہے کہ میں اس کی پسند تھی؟ کیا پسند سے شادی کرنا کوئی گناہ ہوتا ہے؟ میں نے تو کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی، کبھی اپنی مرضی کا کھانا بھی نہیں بنایا، کبھی کسی محفل میں اپنے کپڑے تک پسند سے نہیں پہنے، سب کچھ ان کی خوشی کے مطابق کیا۔ پھر بھی میں ہر روز اس نظر سے دیکھی جاتی ہوں جیسے میں کسی اور کی نہیں، صرف ان کا بیٹا چرا کر لائی ہوں۔ شوہر کے کہنے پر ہر چیز برداشت کی، سوچا کہ صبر سب کچھ جیت لیتا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ ان کا درد مجھ پر زیادہ بھاری پڑ گیا اور میں کہیں بیچ میں دب گئی ہوں، نہ اس کی ہو پائی نہ ان کی ہو پائی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کیا میری مسکراہٹ انہیں چبھتی ہے یا میری خاموشی ان کی جیت کا ثبوت بن جاتی ہے۔ بس اتنا پتہ ہے کہ جس گھر کو اپنا سوچ کر چلی آئی تھی وہاں میں مہمان بھی نہیں تھی۔ پہلے تو صرف چھپ کر طعنے دیتی تھی، اندر ہی اندر زہر بھری باتیں کرتی تھیں، لیکن اب تو سب کے سامنے میری اوقات یاد دلائی جاتی ہے، گھر والوں کے سامنے، مہمانوں کے سامنے، اور کبھی تو اس کے سامنے بھی جس کے لیے میں ہر درد چھپ کر سہ جاتی ہوں۔ دیکھو اسے جسے میرے بیٹے نے اٹھا کر لایا، نہ بات کرنے کا طریقہ ہے نہ تمیز، ہماری خاندانی عزت مٹی میں ملا دی، اور میں بس خاموش کھڑی رہتی ہوں، کیونکہ جواب دوں تو بدتمیز کہلاتی ہوں اور چپ رہوں تو بے عزت۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میری ہر کوشش ایک غلطی کیوں بن جاتی ہے۔ میں صاف صفائی کروں تو دکھاوا، نہ کروں تو کام چور، مسکراؤں تو چالاک، نہ مسکراؤں تو بدتمیز۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ میری ہر سانس ان کو نفرت کا بہانہ دیتی ہے۔ میں کسی مہمان کے سامنے چائے لے جاتی ہوں تو آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے ٹوک دیا جاتا ہے۔ کوئی مہمان میری تعریف کر دے تو بعد میں سنایا جاتا ہے کہ تمہیں تو ایکٹنگ کا شوق ہے، اصلی روپ تو سب جانتے ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ میری پہچان صرف ایک غلطی کا دوسرا نام بن گئی ہے۔ میں ہر روز ٹوٹ جاتی ہوں، پر کبھی کسی نے مجھے سنبھالنے کی کوشش نہیں کی، اور سب سے زیادہ درد تب ہوتا ہے جب میرا شوہر سب سنتا ہے، سب دیکھتا ہے، لیکن کچھ نہیں کہتا۔ وہ بس چپ رہتا ہے، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو، اور میں ہر روز اپنے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ شاید کل کچھ بہتر ہو جائے، لیکن اب تو کل بھی ڈرتا ہے کہ کہیں آج سے بھی زیادہ طعنے نہ لے آئے۔ ساس کے دل میں
میرے لیے جگہ نہیں، وہ تو ہر کسی کے سامنے کہہ دیتی ہے۔ جب سے یہ آئی ہے تب سے میرے گھر کا سکون چلا گیا۔ میرے بیٹے نے مجھے خود سے دور کر دیا۔ اس کے لیے میں تو کہہ رہی تھی یہ لڑکی ہمارے گھر کے لائق نہیں، اور میں بس چپ ہو جاتی ہوں۔ اس لیے نہیں کہ مجھے جواب نہیں آتا، بلکہ اس لیے کہ میں ایک عورت ہوں جس کو بچپن سے ہی یہ سمجھایا گیا کہ رشتے نبھانا ضروری ہوتا ہے، چاہے خود ٹوٹ جاؤ۔ سب کچھ برداشت کرتے کرتے کب میری ہنسی رکی، کب میری آنکھوں میں آنسوؤں نے گھر بنا لیا، کب دل میں تھکن اتر گئی، مجھے خود یاد نہیں کہ میری مسکراہٹ کے پیچھے کتنا درد چھپا ہے۔ مجھے صرف برداشت کیا گیا، صرف اس لیے کہ میں اس کی پسند تھی۔ ایک ایسی پسند بڑی بھول بن گئی۔ میں نے ہر دن صرف ایک امید میں گزارا کہ شاید ایک دن وہ میرا ہاتھ تھام کر کہہ دے، بس اب کسی سے کچھ مت سنو، تم میری ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ لیکن وہ دن کبھی نہیں آیا۔ میں چپ رہتی ہوں، مگر میرے اندر ایک طوفان چھپا ہے، ایک ایسی چیخ جو کبھی باہر نہیں آئی، ایک ایسی بات جو کبھی کسی سے کہہ نہیں سکی۔ میں صرف ایک بہو نہیں تھی، میں بھی کسی ماں باپ کی بیٹی تھی، جو صرف اس امید میں رخصت ہوئی تھی کہ جہاں جا رہی ہوں وہاں بھی مجھے اپنا سمجھا جائے گا۔ لیکن یہ کہانی ہر اس عورت کی ہے جو ہر وقت صرف اس لیے جیتی ہے کہ اس کے صبر کو کبھی تو سمجھا جائے گا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو میری کہانی میری زبانی کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہر عورت کی آواز ہر دل تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔